اسلام میں سور کا گوشت کھانا حرام ہے، یہ حقیقت بہت واضح کرتی ہے۔ میں آپ کے سامنے چند نکات پیش کرتا ہوں جو آپ کے سامنے یہ واضح کرے گی کہ یہ کیوں حرام ہے۔ قرآن میں سور کا گوشت کھانے سے کم و بیش 4 جگہ منع کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت و ذوالجلال قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ۔ سورہ مائدہ کے اندر میں یہ آیت موجود ہے کہ تمہارے لیے حرام کیا گیا ہے مردہ جانور اور خون اور سور کا گوشت اور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو۔ یہ آیات مسلمانوں کو مطمئن کرنے کے لیے کافی ہے کہ سور کا گوشت کھانا اسلام میں کیوں منع کیا گیا ہے، لیکن عیسائی کی مذہبی کتاب کے حوالے سے آپ کو قائل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ بائبل میں بھی سور کے گوشت کی ممانعت ہے، اس میں لکھا گیا ہے کہ سور نہ کھاؤ کیونکہ اس کے پاؤں الگ اور چرے ہوئے ہیں اور ہر چند وہ جگالی نہیں کرتا، وہ تمہارے لیے ناپاک ہے، تم ان کا گوشت نہ کھانا اور ان کی لاشوں کو بھی نہ چھونا، وہ تمہارے لیے ناپاک ہے۔ سور کا گوشت کھانے کے سلسلے میں بائبل میں ایک جگہ اور ہے کہ سور تمہارے واسطے ناپاک ہے کہ اس کے پاؤں تو چرے ہوتے ہیں مگر وہ جگالی نہیں کرتا، تم ان کا گوشت نہ کھانا نہ ان کی لاش کو چھونا۔ اسی طرح بائبل کی کتاب بائبل کے اندر میں بھی سور کا گوشت کھانے سے منع کیا گیا ہے۔ اور تو اور آئیے میں آپ کو بتلاؤں کہ سور کے گوشت کھانے سے 70 قسم کی بیماریاں پیدا ہوتی ہے۔ دوسرے غیر مسلم اور دہریے اس حقیقت کو اسی وقت تسلیم کریں گے جب ان کو عقلی دلیل اور سائنس کی بنیاد پر سمجھایا جائے گا کہ سور کا گوشت مختلف قسم کی کم از کم 70 بیماریوں کا باعث بنتا ہے۔ اسے کھانے والے ان کے معدے اور آنتوں میں کئی قسم کے کیڑے پیدا ہو سکتے ہیں، مثلا راؤنڈ روم، پیٹ کے کیڑے، پن ورم، بک ورم، ان میں سے خطرناک ٹیپ ورم ہے جس کے بارے میں جن میں عام طور پر خطرناک ٹیپ ورم جن کو عام زبان میں کدو دانا کہتے ہیں آنتوں میں ہوتا ہے اور بہت لمبا ہوتا ہے۔ اس کا انڈا خون میں شامل ہو کر تقریباً تمام اعضاء تک پہنچ جاتا ہے۔ اگر یہ دماغ میں چلا جائے تو یادداشت کو نقصان پہنچا سکتا ہے، اگر دل میں پہنچ جائے تو دل کے دورے کا باعث بنتا ہے، اگر آنکھ میں داخل ہو جائے تو اندھا پن پیدا کر سکتا ہے، اگر جگر میں داخل ہو جائے تو جگر کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ غرض یہ ہے کہ جسم کے اندر تقریباً تمام حصوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ ایک غلط خیال یہ ہے کہ اگر سور کا گوشت اچھے طریقے سے پکایا جائے تو اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے۔ آئیے میں آپ کو چند وہ بیماری بتلاتا ہوں جس میں وہ لوگ مبتلا ہوئے، ان میں سے 22 نے سور کا گوشت اچھی طرح پکایا تھا، جو کہ امریکہ کا واقعہ ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس کے گوشت میں موجود جراثیم کے انڈے تیز درجے حرارت پر پکانے سے بھی نہیں مرتے ہیں۔ یہ چیزیں آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ سور کے گوشت میں عضلات ساز مادہ کم اور حد سے زیادہ چربی ہوتی ہے۔ یہ چربی خون کی نالیوں میں جم جاتی ہے جو فالج اور دل کے دورے کا باعث بنتی ہے۔ یہ کوئی حیران کن بات نہیں ہے کہ 50% امریکی ہائی بلڈ پریشر کا شکار ہیں۔ سور روئے زمین کا غلیظ ترین جانور ہے، اور تو اور یہ گوبر اور فضلے اور گندگی پر چلتا پھرتا ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ نے غلاظت خور اور سب سے زیادہ گندگی پر گزارنے والا جانور بنایا ہے۔ دیہات میں عموماً لیٹرین اور بیت الخلا نہیں ہوتے، اس لیے لوگ کھلی جگہوں پر دفع حاجات کرنے کے لیے جاتے ہیں اور اکثر غلاظت کو سور ہی وہاں پر چٹ کرتے ہیں۔ کوئی یہ دلیل دے سکتا ہے کہ جب یہ تمام بات ہے تو ترقی یافتہ ملک میں جیسے آسٹریلیا وغیرہ
وغیرہ میں سوروں کو بڑی صاف ستھری جگہ پالا جاتا ہے، ان صاف جگہوں پر بھی ان کو بہت سارے باڑیوں میں رکھا جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ سوروں کو کتنی ہی صاف ستھری جگہ پر رکھا جائے اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا، جن کی جو فطرت ہوتی ہے وہ لوٹ کر ہی آتی ہے۔ یہ فطرتاً گندے ہیں، وہ نہ صرف اپنے بلکہ